آج کل انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ بحث ایک ریسکیو آپریشن کو لے کر ہو رہی ہے۔ ایک جدید ترین جنگی طیارہ جسے آسمان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ایرانی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اب اس کے پائلٹ کو بچانے کے لیے پوری امریکی فوج جھونک دی گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ $2 ارب سے زیادہ کا نقصان اور اپنے ہی طیاروں کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہوئے دیکھنا پڑا۔ اور یہ سب کچھ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران کی سرزمین پر دیکھا گیا۔ اور آج میں آپ کو اس ریسکیو مشن کی مکمل کہانی سنانے والا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ 3 اپریل کو جب امریکہ اور ایران کے درمیان چلنے والی جنگ کو 5 ہفتے بیت چکے تھے، امریکی فوج نے اپنی طاقت کا ڈنکا بجا رکھا تھا اور دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایران کے فضائی دفاع کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، میدان جنگ میں سب کچھ منصوبے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسی دوران امریکی فضائیہ کا ایک بہترین طیارہ F-15E اسٹرائک ایگل جنوبی ایران کے آسمان پر فضائی دفاع کا نشانہ بن گیا۔ یہ طیارہ آپریشن ایپک فیروئی کے تحت ایک انتہائی خطرناک مشن پر جا رہا تھا۔ یہ وہی آپریشن ہے جسے ایران کے ایٹمی پروگرام اور بیلسٹک میزائلز کو ختم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ جب یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا تو اس کے 2 کرو ممبران، پائلٹ اور ویپن سسٹم آفیسر نے ایجیکٹ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایران کے علاقے میں کئی کلومیٹر کی دوری پر گرے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک ایسی کہانی جسے امریکہ کبھی نہیں بھولے گا۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی، ایرانی ٹیلی ویژن پر بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص ان امریکی پائلٹس کو پکڑ کر لائے گا تو اسے $60,000 کا انعام دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچو، ایک غیر مسلح پائلٹ جس کے پاس صرف ایک پستول ہے، وہ ایرانی فوج اور مشتعل ہجوم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکی فوج اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے پوری طاقت جھونک رہی ہے۔ امریکی کمانڈروں کو فوری طور پر ایکشن لینا تھا۔ انہوں نے اپنی تاریخ کا بہت بڑا ریسکیو مشن شروع کر دیا۔ اس میں HC-130J کامبیٹ کنگ طیارے شامل تھے، جو ایک ہوائی ٹینکر اور کمانڈ سینٹر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی قیمت $150 ملین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ HH-60 پیو ہاک اور جولی گرین ہیلی کاپٹرز تھے، جنہیں خاص طور پر جنگی علاقوں سے جوانوں کو بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس مشن میں 160th اسپیشل آپریشنز ایویشن ریجمنٹ کے MH-6 لٹل برڈ ہیلی کاپٹر بھی شامل تھے۔ یہ وہی یونٹ ہے جس نے اسامہ بن لادن کو مارنے کا مشن انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ MQ-9 ریپر ڈرون اور A-10 تھنڈر بولٹ طیارے فضائی مدد فراہم کر رہے تھے۔ پہلے پائلٹ کو بچانا نسبتاً آسان تھا اور ایسا ہی ہوا۔ امریکی اسپیشل فورسز نے اسے تیزی سے ڈھونڈ نکالا اور محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ لیکن دوسرا ممبر جو ویپن سسٹم آفیسر تھا، اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ناہموار پہاڑی علاقے میں گرا تھا۔ اسے اپنی جان بچانے کے لیے پیدل چلنا پڑ رہا تھا اور ایرانی ٹیمیں اس کے بالکل قریب تھیں۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی فوجی اس کے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امریکی کمانڈروں کو سب سے مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے CIA کو میدان میں اتار دیا۔ CIA نے ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی اور جھوٹی خبریں پھیلائیں کہ دوسرے پائلٹ کو پہلے ہی زمینی راستے سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ایرانی فوج کی توجہ ہٹانا تھا۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی جنگ تھی جس میں وہ کامیاب بھی رہے، اور انہوں نے اس پائلٹ کو ایک پہاڑی دراڑ میں چھپا ہوا ڈھونڈ لیا۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل المیہ تو ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ جب دوسرے پائلٹ کو بچا لیا گیا تو امریکی طیارے ایک عارضی ایندھن بھرنے والی جگہ پر اترے۔ اس جگہ پر 2 HC-130J اور کم از کم 2 ہیلی کاپٹر پھنس گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ طیارے کیوں نہیں اڑ سکے؟ کیا انہیں ایرانی فائر لگ گئے تھے؟ کیا ان کا ایندھن ختم ہو گیا تھا؟ یا وہاں کی مٹی اتنی نرم تھی کہ وہ ٹیک آف نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی بھی وجہ ہو، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ امریکہ کے پاس اپنے ہی طیاروں کو تباہ کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان طیاروں میں جدید ترین ٹیکنالوجی موجود تھی۔ HC-130J میں ایسی خفیہ کمیونیکیشن اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم لگے ہوتے ہیں جو اگر ایرانیوں کے ہاتھ لگ گئے تو روس اور چین تک پہنچ سکتے تھے۔ اس لیے امریکی کمانڈروں نے حکم دیا کہ اپنے ہی طیاروں پر بمباری کرو۔ یہ منظر 1990 کے آپریشن ایگل کلا کی یاد دلاتا ہے، جب امریکہ کو ایران کے صحرا میں اپنے ہیلی کاپٹر چھوڑ کر جانے پڑے تھے۔ اب آتے ہیں اس مشن کے اصل نقصان پر۔ ایک F-15E اسٹرائک ایگل تباہ، جس کی مالیت $95 ملین، 2 HC-130J طیارے تباہ جن میں سے ہر ایک کی قیمت $150 ملین، ایک MH-6 لٹل برڈ ہیلی کاپٹر تباہ، ایک A-10 تھنڈر بولٹ تباہ جس کی مالیت $30 ملین ہے،
اس کے علاوہ 2 MQ-9 ریپر ڈرون بھی تباہ ہوئے اور 2 HH-60 ہیلی کاپٹر کو بھی نقصان پہنچا۔ اگر ان اعداد و شمار کو جمع کیا جائے تو براہ راست نقصان کم از کم 500 سے 700 ملین ڈالر بنتا ہے، لیکن کیا یہی اصل قیمت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس مشن کی کل لاگت 2 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں درجنوں سپورٹ طیارے شامل تھے، جیسے ٹینکر طیارے، GSLR ایواکس اور الیکٹرونک وارفیئر پلیٹ فارمز۔ ان میں سے ہر ایک طیارے کے 1 گھنٹے چلنے کی لاگت ہزاروں ڈالر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اس مشن کے دوران کروز میزائل اور گائیڈڈ بم بھی استعمال کیے ہوں گے، جن میں سے ہر میزائل کی قیمت لاکھوں ڈالر ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان طیاروں کی جگہ لینے میں برسوں لگ جائیں گے، خاص طور پر HC-130J جیسے مخصوص طیارے، جن کی تعداد بہت محدود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پوری کہانی کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، کیونکہ یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی طیارے مار گرائے، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ اس نے خود اپنے طیارے تباہ کیے۔ ایرانی میڈیا کا یہاں تک کہنا ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر کو ان کے فضائی دفاع نے نشانہ بنایا اور اس میں سوار متعدد امریکی فوجی مارے گئے۔ نیو یارک ٹائمز نے اسے ایک دھوکہ قرار دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ طیارے ایرانی فائر سے نہیں بلکہ امریکی فوج کی اپنی اسٹرائک سے تباہ ہوئے۔ یہ وہی بحث ہے جسے ہم ریسکیو رومین کہتے ہیں۔ لیکن اس پوری کہانی میں سب سے بڑی کامیابی کس کی ہے؟ میں کہوں گا ایران کی۔ چاہے طیارے امریکی بمباری سے گرے ہوں یا ایرانی میزائلوں سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کے اندر متعدد امریکی طیاروں کے ملبے پڑے ہیں۔ ایرانی ٹیلی ویژن نے ان ملبوں کی تصاویر بار بار دکھائیں۔ اس سے ایران نے یہ پیغام دیا کہ وہ اب بھی امریکہ کو سبق سکھا سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے اپنے جوانوں کو بچانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کامیابی کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اسے پائرک وکٹری کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ میدان جنگ میں ہمیشہ ایک سے زیادہ روایات ہوتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اس مشن کو امریکی تاریخ کا سب سے بہادر مشن کہہ رہا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا اسے امریکہ کی تاریخی شکست قرار دے رہا ہے۔ لیکن حقیقت شاید کہیں ان دونوں کے درمیان ہے۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ یہ مشن جدید جنگ کی پیچیدگیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک مشن نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔